نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے کاموں کو ان کے انجام میں پہنچنے تک راز میں رکھو، کیونکہ جس شخص کے پاس وہ نعمت نہیں ہوگی وہ تم سے حسد کر سکتا ہے، اور حسد ہی نظر بد ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا یا ماننا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دینا ہے یا جو اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں جو کچھ لکھ دیا وہ ہمیں مل کے ہی رہے گا، کوئی نظر بد، کوئی جادو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نظر بد کسی آدمی کو پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے سکتی ہے، اور عزیز دوستو، ایک خوبصورت پھل پھول والے درخت کو نظر بد بیکار کر سکتی ہے، ایک اچھے اور تندرست جانور کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اللہ کی رضا کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ دماغ میں دائمی درد رہنا، پہلے اچھا خاصا کام چل رہا ہو لیکن اچانک سے کام کے لیے دل نہ کرنا اور نہ ہی کام کے لیے کوئی سوچ رہنا، نوکری سے جان چھڑانے کا دل کرنا، ذہن میں دماغ میں عجیب سے خیالات کا آنا شروع ہو جانا، ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ محسوس کرنا، مرنے یا خودکشی کے خیالات بار بار دماغ میں آنا، یا جسم کا کوئی حصہ اچانک سے خود بخود حرکت کرنا شروع ہو جانا، اچانک سے طبیعت میں تبدیلی آ جانا، پہلے آپ سب کے ساتھ بڑے اچھے سے رہتے ہوں لیکن اچانک سے سب کے لیے دل میں نفرت کا محسوس ہونا اور ہر وقت دوسروں کے لیے برے خیالات آنا۔ عزیز دوستو، یہ علامات، یہ سمٹمز، یہ نشانیاں آپ کے دماغ کے اوپر نظر بد لگنے کی ہیں۔ اب آپ کو یہ نظر بد کیوں اور کیسے لگی ہے؟ اب کوئی شخص بہت اچھا کام کر رہا ہو، کامیاب ہو، عقل مند ہو، اور اس کا کام بھی بہت اچھا چل رہا ہو تو لوگ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہائے کاش میں بھی اتنا عقل مند ہوتا، کاش میرے پاس بھی یہ عقل ہوتی، کاش میرے پاس بھی یہ ہنر ہوتا، کاش یہ، کاش وہ۔ تو عزیز دوستو، اسی پل آپ کے دماغ پہ نظر بد کا وار آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام علامات جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ نظر آنا شروع ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اسے ڈپریشن یا مریض کی بیماری بھی بتا سکتے ہیں، اور بے شک ڈپریشن ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ تو اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ پہ ڈپریشن ہے یا نظر بد ہے؟ تو صبح خالی پیٹ ایک گلاس پانی کا لیں، اس کے اوپر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ یعنی کہ 7 ٹائمز آیت الکرسی، اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم کر دیں۔ اس پانی کو آپ نے نہار منہ پی لینا ہے۔ اگر اس پانی کا ذائقہ آپ کو بہت عجیب سا محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ نظر بد موجود ہے، اور آپ اگر اس کا علاج 100% تک اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل جو ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو دیں گے ضرور کریں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا دماغ کے اوپر تمام کا تمام نظر بد کا وار ختم ہوگا۔ حضرت حارجہ بن سلت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر جب واپس جانے لگے تو ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں لوگوں نے ایک پاگل کو زنجیر سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے گھر والوں نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا نبی خیر اور بھلائی لے کے آیا ہے، تو کیا تم اس مجنوں کا علاج کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ 3 دن تک یہ وظیفہ کرتے رہے تو اللہ پاک کے حکم سے اس انسان کو شفا ملنا شروع ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے بطور انعام 100 بکریاں اس کو دے دی۔ اس نے سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے کچھ اور بھی دم کیا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بکریاں قبول کر لو کیونکہ تم نے حق دم کیا، اور لوگ تو ناجائز دم کر کے بھی پیسے بٹور لیتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اس واقعے سے یہ بات پتہ چلی کہ دماغ پہ جتنا مرضی آپ کے اوپر وار ہو چکا ہو، اللہ پاک کے کلام میں شفا موجود ہے۔ اب آپ کے اوپر نظر بد دماغ پہ لگی ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے آپ نے کچھ یوں عمل کرنا ہے کہ آپ نے ایک پانی کا گلاس لینا ہے، اس پہ 1 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ یہ دم بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حاسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا، اور 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اور پھر سے آخر میں 1 مرتبہ درود ابراہیمی۔
یہ تمام کلمات پڑھنے کے بعد اس پانی پہ دم کر لیں اور وہ پانی پی لیں۔ یہ پانی آپ نے روز صبح و شام ایک ایک گلاس پینا ہے۔ لگاتار 15 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا 2 سے 3 دنوں کے اندر اندر آپ کا علاج تو ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے 15 دن تک یہ عمل روز کرنا ہے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا ان صورتوں کی تلاوت نہیں آتی تو آپ کسی سے دم کروا کے بھی یہ پانی پی سکتے ہیں، یا اگر آپ زیادہ پانی پہ دم کر کے بھی اپنے پاس رکھ لیں ایک ایک گلاس روز بھی پی سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق حز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔